30ویں پارے کی سورۃ نبا لمبی ہے، اس لیے 2 یا 3 پورشن میں حصوں میں اس کو مختصر تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما کس چیز کے متعلق؟ یتساءلون، وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس خبر عظیم کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جو کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو روزی کمانے کا وقت، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ بہت روشن گرم، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے پانی خوب برسنے والا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے دانا اور سبزہ، وجنات الفافا، اور باغات گھنے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ فیصلے کا دن ہے، وقت مقرر، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، اور تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ 20 آیتوں تک دیکھ لیتے۔ اس سورت کی دوسری آیت کا لفظ النبائی کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورت میں قیامت اور حشر کا اسباب اور اسے ماننے یا انکار کرنے کے نتائج سے خبردار کیا گیا۔ اس پارے کی ابتدا لفظ عین میم سے ہوئی، عما سے، اس لیے اسے پارہ عما بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النبا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 40 آیتیں، 2 رکوع، 174 کلمات اور 801 حروف ہیں۔ واقعہ قیامت پر کفار میں اختلاف تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، انہیں ایمان کی طرف بلایا اور زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نیک اعمال کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ یہ عارضی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے، انہیں خالق اور مالک روز جزا کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا، اور جو اسے نافرمانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں گزاریں گے، انہیں روز قیامت سخت سزا دی جائے گی۔ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے اور آخرت میں اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ سن کر مشرکین اور منکرین نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ کوئی کہتا تھا متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ کسی نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کسی کی زبان پر اس طرح ہوتا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کوئی کہتا اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئی زندگی میں پیدا کیے جائیں گے؟ اس میں ان قریب کفار جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اعتراضات کا واضح جواب دیتے ہوئے فرمایا، یہ جو میں نے ان کے اعتراضات پڑھے سورۃ ملک میں، سورۃ کاف میں، سورۃ مومنون میں اور رات میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اختلاف کرنا یا اس کا انکار کرنا بالکل باطل ہے، اور قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو مننے سے یہ نہ یہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے، بس مرنے کی دیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ خلاف عقل قرار دے رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس وقت یہ جان لیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے اور ان کے سوالات کی کیا حیثیت تھی۔
قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں دلائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے اور لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی تاکہ ان کے سامنے توحید کی حقیقت واضح ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ زمین جس پر تم رہتے ہو اس کو دیکھ لو، کیا عقل میں آ سکتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی زمین کو کس طرح پیدا کیا اور بچھونے کی طرح بچھا دیا، پھر اس زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، گویا تھرتھراتی زمین کو پہاڑوں سے ایک طرح کا سکون حاصل ہوا اور اس کی غیر فطری حرکت کو بند کر دیا۔ خود اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا، تمہیں مختلف رنگوں بے شمار شکلوں اور صورتوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، چھوٹا قد، سفید اور سیاہ وغیرہ۔ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقلوں کو تعجب نہیں ہوا تھا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں ہوتا ہے؟ پھر اپنی نیند کو دیکھ لو جو موت کی طرح تمہاری تمام حرکات ختم کر کے تمہیں مکمل سکون کی وادی میں لے جاتی ہے۔ جب تم دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتے ہو تو نیند لینے سے تازہ دم ہو کر پھر سے چاقو چوبند ہو جاتے ہو۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا ہر روز مرنے اور جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر بھی تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے؟ پھر دیکھو کہ روشنی تمہاری راحت اور آرام میں خلل انداز ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے رات کو تاریک بنا دیا جو انسان کے لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں رہتی بلکہ روزی کی تلاش کے لیے دن کو روشن بنایا۔ اگر سارا وقت دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو انسان کے لیے کام کاج اور آرام کرنا دوبر ہو جاتا اور زندگی کی تمام دلچسپیاں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانی کے بعد آسمان کی نشانی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اب ذرا اوپر تو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جس میں آج تک اس قدر طویل مدت گزارنے کے باوجود کوئی شگاف نہیں ہے اور وہ نہ گرتے ہیں اور نہ وہاں کسی شیطان کا دخل ہے۔ پھر دیکھو ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہانوں کو روشن اور ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ وہ دہکتا ہوا ایسا چراغ ہے کہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہونے کے باوجود اسے تھوڑی دیر بھی دیکھنا ممکن ہے۔ اگر اس فاصلے کے قریب ہوتا سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا اور اگر اس سے بعید ہوتا تو سب کچھ جامد ہو جاتا۔ پھر دیکھو کس طرح ہم پانی کے بھرے بادلوں سے بارش برساتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور ان بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، پھر ان سے خوب بارش برستی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس پاک صاف بابرکت اور نفع بخشنے والے پانی سے اناج اور دانے پیدا کرتے جو انسان اور حیوان سب کے کھانے میں آتے۔ اس پانی سے سبزیاں اگاتے ہیں جو تر و تازہ دکھائی دی جاتی ہیں۔ پھر اس پانی سے گھنے باغات خوب پھلتے پھولتے ہیں اور قسم قسم کے ذائقوں، رنگوں اور خوشبوؤں والے میوے اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار نعمتیں وجود میں آتی ہیں جنہیں تم گن بھی نہیں سکتے اور جن کے بغیر تم چند گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ سو فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اگر دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس میں جو نیکی یا برائی کی گئی اس کی جزا اور سزا کسی وقت بھی نہ ہو، نہ ظالم سے باز پرس ہو، نہ مظلوم کی داد رسی ہو، تو کائنات کی تخلیق پہ نتیجہ ہے نا۔ اس لیے یقین رکھو کہ دنیا میں کیے کہ تمام اعمال کے فیصلوں کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن ہے، اس سے ایسے ہی دنیا کے خاتمے پر آخرت کا آنا یقینی ہے۔ سو سور پھونک دیا جائے گا، قیامت کے دن سور میں پھونک مار دی جائے گی جس سے پیدا ہونے والی ہولناک آواز سے انسان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج در فوج میدان حشر کی طرف چلے جائیں گے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ الگ کھڑی ہوگی، جیسا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آیت نمبر 71 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جسے تمام انسان کھیتی کی طرح اگائیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، آخر سرے کے جو سرین کے پاس ہوتی ہے۔ اس سے قیامت کے دن تمام لوگ دوبارہ ترکیب دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4935۔ روز قیامت آسمان اور پہاڑوں کی حالت کے بارے میں اس صورت میں ذکر ہے۔ قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جائے گا اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے جس سے وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ اسی طرح پہاڑ سیراب یعنی ریت بن جائیں گے اور جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائیں گے اور ان کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ 20 آیت تک ہم اس کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو کفار اور مشرکین نے اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، قیامت واقعی ممکن ہے؟ کیا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ تو اصل ان چیزوں میں الجھنے کی بجائے اس کی تیاری پہ وقت لگانا چاہیے۔ نمبر 2، جس قادر مطلق نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا
اور سجایا اور انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، ضروری ہے کہ وہ اسے آخرت میں اچھے اعمال پر جزا، برے اعمال پہ سزا دے، بالکل ضروری ہے۔ اس لیے اپنے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ جنت میں دخول کے لیے جہاں بہت سی اور اسباب بھی ہیں، وہاں سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ آپ کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہیں۔ اسی طرح جہنم میں داخلے کا جو بہت سے اسباب کے علاوہ ایک سب سے بڑا سبب ہے، وہ کیا ہے کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہونا۔ تو اپنے گناہوں کے پلڑے کو خالی کریں اور نیکیوں کے پلڑے کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقررہ وقت تک اس دنیا میں زندگی گزارنے کی تیسری حکمت ہے، گزارنے کی مہلت عطا فرمائی جو موت آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سب کو زندہ کرے گا، چنانچہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس کا نام حشر ہے۔ اس وقت ہر شخص کو اس کے اعمال کا صلہ مل جائے گا۔ دنیا میں جس نے احکام الہی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ جنت میں ابدی راحت پائے گا، اور جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کا غلام نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا غلام بنائے، اپنے نبی کا غلام بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ وسیع و حریص کائنات حد نگاہ تک پھیلا ہوا آسمان اور اس پر آفتاب اور مہتاب اور ان گنت ستارے، اس طرح یہ دور دور تک پھیلی ہوئی زمین، اس پر بلند و بالا پہاڑ، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، دنیا کے زیور، چاندی، محلات، مکانات، گاڑیاں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل ویلیت انسان کے اعمال کی ہوگی۔ اپنے اعمال بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لے اور اپنے آپ کو اعمال حسنہ سے آراستہ کر لے۔ اور اس میں جو اور حکمت ہے سب سے بڑی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، سب ناممکن۔ آج تک اس کا تیراک تلاش کرنے میں انسان کی ہر کوشش ناکام رہی ہے۔ سو اس سے بچنا، یا اس کو اپنے سے دور کرنا، یا اس کو زندگی میں بدل دینا، ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کے معاملات کیا ہیں اور اس کے بعد کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے اگلے لیسن میں یہ مختصر اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔